اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ سورہ الفرقان آیت 59۔ جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اقتدار قائم کیا۔ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کسی باخبر سے دریافت کرو۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ توکل کرو، بھروسہ کرو، اپنے کام کو سپرد کرو اس زندہ کے جس کے لیے موت نہیں۔ اب اس ذات کے بارے میں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو فضائے کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں ان سب کو پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہو گئے۔ ثم استوى، عرش پر متمکن ہو گئے۔ اس ذات پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو۔ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں خلق کیا ہے۔ پہلے بتایا آپ کو دن سے مراد یہ دن نہیں ہے جن سے ہم لوگ مانوس ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دن رات زمانہ نہیں تھا۔ زمانہ بھی اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے۔ حدیث میں ہے کان اللہ ولم یکن کانا، اللہ اس وقت بھی تھا جبکہ تھا بھی نہ تھا۔ لہٰذا یہ یوم ووم نہیں تھا جس وقت اللہ تعالیٰ کائنات کو بنا رہا تھا۔ 6 ایام سے مراد 6 مراحل ہے، 6 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ یعنی انسان کے بشر کے فہم و ادراک میں نہیں ہے کہ یہ 6 مراحل 6 ایام ایام اللہ ہے، اللہ کے دن ہے۔ اللہ خود بھی زمانی نہیں ہے، ان کا اور کائنات بھی زمانے کے وجود سے پہلے کی بات ہے۔ تو ہر مرحلہ سے دوسرے مرحلے تک کتنی ہمارے حساب کتنی مدت کا فاصلہ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ کتنے ارب سال میں یہ کائنات وجود میں آئی۔ کائنات کے وجود میں آنے کے بعد یہ جو سب سے آخر میں جو دور ترین ستارہ ہے اس کی یا کہکشاں ہے اس کی روشنی جو ہے وہ چلی ہوئی ہے، اربوں سال سے ہم تک نہیں پہنچی۔ کائنات کے بننے کی بات ہے، اربوں سال سے اس کی روشنی چلی ہوئی ہے، اس رفتار سے آنے والی روشنی ابھی ہم تک نہیں پہنچی۔ تو کائنات کس وقت سے بنی ہوئی ہے، کس عرصے میں، یہ انسان کے فہم و ادراک میں نہیں ہے۔ سائنسدان لوگ جو اندازے کرتے ہیں اس کو تھیوری کہتے ہیں۔ تھیوری ہے، مفروضہ ہے، حقیقت اور اٹل نہیں ہے۔ قرآن اٹل ہے، لہٰذا اس تھیوری کے اوپر تطبیق کرنے کا کام نہیں کریں گے۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے لوگوں نے تطبیق کیا تو کیا ہوا۔ ثم استوى علی العرش، یہ 6 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا ہے، اور پھر عرش پر متمکن ہو گئے۔ استوا متمکن ہونا، اقتدار میں آنا۔
اس کو عرش مقام اقتدار کو کہتے ہیں، تخت و تاج۔ ہمارے اصطلاح میں عرش اقتدار کو کہتے ہیں، تخت و تاج اقتدار کو کہتے ہیں۔ خواہ وہ تخت پر ہو، تاج پہنا ہوا ہو، نہ ہو، یہ تاج جو ہے وہ اس کے سر پر ہے تاج، یا وہ عرش نشین ہے، عرش پر ہو زمین پر ہو پھر بھی اس کو عرش نشین کہتے ہیں۔ عرش حکومت اور اقتدار۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد عرش اقتدار کے اوپر متمکن ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ خدا کے لیے کوئی جگہ ہے؟ معاذ اللہ۔ اللہ ہمارا یہ واضح اور سالم عقیدہ ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہیں، کہ اللہ اپنے مخلوقات کی صفات سے پاک و منزہ ہے۔ اپنے مخلوقات کی جو بھی صفت ہے، آپ کو جگہ چاہیے، اللہ کو جگہ نہیں چاہیے۔ آپ کے لیے اعضاء و جوارح، اجزاء و اعضاء اللہ کے نہیں چاہیے۔ آپ کسی جگہ بیٹھتے ہیں، اللہ عرش کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی جگہ ہے، وہ اللہ کی کرسی ہے۔ کرسی اقتدار کہتے ہیں اور عرش تدبیر کا نام ہے۔ اس قسم کا عقیدہ ہمارے نزدیک نہایت گمراہ کن اور عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ گستاخی ہے، شرک کی طرح۔ جیسے شرک اللہ کے ساتھ گستاخی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اسی طرح اللہ کو کسی قسم کے جسم و جسمانیات کے ساتھ متصف کرنا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ کسی عرش کے اوپر، کسی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں لیل القدر کو اللہ پہلے آسمان پر اتر آتا ہے، اور اس قسم کی باتیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا اللہ ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہے، یعنی مکان ہے، اللہ تعالیٰ مکان کی محدودیت میں ہے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اگر ہر جگہ ہے تو پھر اس کا مطلب ایک کمرہ ہے، تاریک کمرہ، اس میں اللہ ہے اور روشنی نہیں ہے، اور اس کمرے میں دیا جلاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، اللہ آتا ہے روشنی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اللہ کو ایک دیا کے برابر بھی نہیں سمجھتے جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ استدلال ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ پھر جو وہ آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو وہ علم خدا پر تاویل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا واضح عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ توحید نہایت مضبوط و محکم، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے گستاخی کا شائبہ تک ہمارے کسی نظریے میں نہیں ہے۔ خدا عرش پر نہیں ہے، عرش سے مراد تعبیر ہے، جیسے اوپر یوم تعبیر تھا، اسی طرح عرش بھی تعبیر ہے، کرسی بھی تعبیر ہے، مقام ربوبیت و مدبریت پر آنے کے لیے۔ عرش اللہ تعالیٰ کے مقام مدبریت کا نام، تدبیر۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور پھر اس کے کائنات کی تدبیر کرنے کی، یہ قبل و بعد بھی نہیں ہے، یعنی ترتیب رتبی ہے، ترتیب زمانی نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، ثم بعد میں، کائنات کو پہلے بنایا اور بعد میں نہیں ہے، یہ ترتیب جو ہے زمانی نہیں ہے، رتبی ہے۔ پہلے تخلیق ہوتی ہے، پھر اس کے اندر، اس تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے تدبیری نظام جو ہے وہ ودیعت فرمائی۔ زمین خلق کیا، یہ تخلیق ہو گئی۔ زمین سے اندر رویدگی، بہت سی چیزوں کو اگاتے ہیں ہمیں ضرورت کی، یہ تدبیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔
خود زمین کا خلق کرنا تخلیق ہے، اور زمین کے اندر رویدگی ودیعت، اس قسم کی زمین بنا۔ جب زمین بنا لی اللہ تعالیٰ نے، ایسی زمین بنائی جس میں سے رویدگی ہے، بہت سی سبزیوں کو اگا دیتی ہے، درختوں کو اگاتی، یہ ہماری تدبیر سے مربوط ہے، اور وہ عرش سے مربوط ہے۔ عرش ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کے بارے میں کسی خبیر سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام اور قرآن بھی مظلوم ہے، آج بھی مظلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں خبیر سے پوچھو، ٹھیک ہے، فاسأل به خبیرا، خبیر خود اللہ تعالیٰ ہے، سب سے زیادہ خبیر، اللہ سے پوچھو رحمان کیا چیز ہے، پھر اس کے رسول سے پوچھو رحمان کیا چیز ہے، پھر رسول کے علوم کے وارثین سے پوچھو رحمان کیا چیز ہے، فاسأل به خبیرا، اور پھر حاملان علم ائمہ سے پوچھو رحمان کیا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے ائمہ کا علم ہے، ہمارے ائمہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کا علم ہے، رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اصل خبیر جو ہے ہم ائمہ سے پوچھتے ہیں تو اللہ سے پوچھتے ہیں، سلسلہ اللہ تک جاتا ہے۔ خبیر سے پوچھو اللہ کے بارے میں، حل جاہل اور ان پڑھ سے نہ پوچھو۔ اگر وہ خبیر نہیں ہوگا تو اللہ کے شان میں گستاخی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرنا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اسماء اللہ بھی توقیفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہی ہم لے سکتے ہیں جو ائمہ نے یا رسول اللہ نے ہم کو بتایا ہے، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو ہم پکار سکتے ہیں۔ نام میں بھی ہم کو معلوم نہیں کہ اللہ کو کن لفظوں کے ساتھ پکاریں، کن ناموں کے ساتھ پکاریں۔ اسماء اللہ توقیفی ہے، نام تک جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبیر کی طرف رجوع کرو، خبیر کی طرف۔ یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے سمجھنے کے لیے خبیر خود قرآن ہے، کلام اللہ ہے، اس کی طرف رجوع کرو، قرآن کا دقیق مطالعہ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوصاف سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے، حدیث رسول کی طرف رجوع کرو۔ حدیث رسول سنت جو ہے وہ قرآن کی تفسیر سنت کی ذمہ داری ہے۔ سنت رسول کی حدیث کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تفسیر قرآن ہے۔ حدیث کی طرف رجوع کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے؟ پھر ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ مشرکین لفظ رحمان کے ساتھ مانوس نہیں تھا، نہیں جانتے تھے، نہ سنا تھا کبھی بھی لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے معلوم نہیں تھا۔ جب رسول کریم اللہ اور رحمان کہنا شروع کیا تو مشرکین نے کہا اس کو دیکھو، ہم سے کہتے ہیں صرف ایک اللہ ہے اور خود دو اللہ کو پکارتا ہے، ایک اللہ اور ایک رحمان۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے اسماء ذات میں سے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے لفظ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کو نہیں اللہ کہہ سکتے۔ بالکل اسی طرح رحمان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں عام ہے رحمان کہتے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔
مثلاً فرض کر لیں کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو ہوتا ہے اور رحمان، اور رحمان فلان، رحمان یہ، رحمان وہ۔ انا للہ، اہانت حرام جائز نہیں ہے، عام ہے ادھر۔ عبد الرحمن اگر کسی کا نام ہے تو صرف رحمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو اے اللہ کر کے پکار سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، عبداللہ ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن اور رحمان کر کے نہیں پکار سکتے، نہیں کہہ سکتے غیر اللہ کے لیے رحمان، یہاں عام ہے۔ یہ انتہائی ہم دیکھتے ہیں بہت سے احکام شرعی نابلد ہے، لوگ پتہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں تبلیغی سرگرمی ہے، وہ مبلغین کیا کام کرتے ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ یہ لفظ عام اور عام ہے، روز اخبارات میں چھاپتے ہیں رحمان فلک، رحمان فلان، رحمان یہ، رحمان وہ۔ قالوا وما الرحمن، رحمان کیا ہوتا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا تمہارے کہنے پر ہم رحمان کا سجدہ کریں؟ تمہارے کہنے پر، لما تأمرنا، اس میں اہانت ہے رسالہ آپ کے لیے اور تکبر ہے اپنے، تمہارے کہنے پر ہم سجدہ کریں؟ تو کون ہوتا ہے ہم کو سجدے کا حکم دینے والا؟ وزادہم نفورا، وہ رحمان کے نام سے نفرت زیادہ ہو یا رسول اللہ کے امر حکم کی وجہ سے تکبر اور عناد میں ان کے نفرت میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ اور روشن چاند بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بروج بنائے۔ برج کا معنی ذہن میں رکھو، برج کسے کہتے ہیں؟ برج نمایاں چیز کو کہتے ہیں۔ آج کل یہ جو ٹاور شاور ہوتے ہیں ان کو بھی برج کہتے ہیں، قلعے کو بھی بروج مشیدہ، قلعے کو بھی برج کہتے ہیں، وہ نمایاں ہوتی ہے، عمارت بڑی ہوتی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں سے ہے کہ جاہلیت اولیٰ کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتے نہ پھرو۔ برجا، برج نمایاں آشکار ہونے کو کہتے ہیں۔ اسی سے آسمان میں موجود ستاروں کو برج کہا ہے قرآن نے۔ جعل فی السماء بروجا، ہم نے آسمان میں روشن اور واضح ستارے بنائے ہیں۔ اس سے مراد ستارے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ان کو مصابیح کہا ہے، ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا ہے۔ یہ جتنے چراغ نظر آتے ہیں یہ آسمان اول سے مربوط ہے، اس آیت کے تحت کہ ہم نے آسمان اول کو چراغوں ستاروں سے مزین کیا ہے۔ یہ جتنے ستارے آسمان اول کے ہو گئے، اور آسمان اول کی انتہا کا انسان کو پتہ نہیں، دوم سوم اور ہفتم تک کا تو انسان وہم و خیال بھی نہیں جا سکتے کیا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کرنا ہے، لفظ برج یونان والوں کے فلکیات میں وہ سورج کے منزل کو کہتے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا ہے برج، کہ 12 برج ہوتے ہیں، ہر سورج جو ہے ایک برج میں ایک مہینہ ہوتا ہے، ایک برج سے دوسرے برج تک طے کرنے کے لیے ایک مہینہ لگتا ہے سورج کو، اور 12 برجوں میں سال پورا ہوتا ہے۔ ہر منزل کو برج کہتے ہیں۔ پھر برج اسد، برج دلو، برج ثور، برج وہ وغیرہ،
وہ ان کے نام ہیں۔ یہ یونان والوں کے اصطلاح ہے۔ یونان والوں نے آسمان کے بارے میں ایک واہمے پر مشتمل ایک تصور بنایا، فلکیات میں، قدیم فلکیات، واہمہ، سارا ان میں واہموں میں سے ایک یہ واہمہ ہے کہ 12 برج بنائے، ان کا نام برج رکھا۔ بنی عباس کے زمانے میں یونان کا فلسفہ، یونان کی فلکیات، یونان کی منطق اور وغیرہ وغیرہ جو وہاں ہوتا تھا، اس وقت وہ سب عربی میں ترجمہ ہو کر کے ادھر آ گئے، اور پھر یونانیوں سے متاثر ہو گئے لوگ، اور ہمارے لوگ بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ بعد میں یہ سائنسدانوں سے بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے، ابھی وہ ختم ہو گئے، بات سمجھ میں آ گئی لوگوں کو۔ شروع میں سائنسدانوں سے متاثر ہو گئے، اس وقت جو ہے یونان سے متاثر ہو گئے۔ یونان سے متاثر ہو کر کے ان بروج کا نام جو ہے وہ برج، قرآن میں جو برج ہے وہ یونان والے برج کے اصطلاح کے اوپر جو ہے وہ تطبیق کرنا شروع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک واہمہ ہے یہ، اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ سورج کی جناب علی وہ ہوتے ہیں برج، منزل ہوتے ہیں کہ ایک مہینہ طے کرنے کے بعد یہ کوئی منزل ہے۔ اس طرح یہ ذہن میں رکھیں آپ، یونان نے جو فلکیات کا موہوم تصور دیا تھا، یونان نے فلکیات کے بارے میں جو موہوم نظریہ دیا تھا، غلط، 100% غلط۔ یہ ان میں سے ایک یہ ہے، یہ برج والا جو موہوم غلط ہے، کوئی برج نہیں ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہ مہینے جو بنتے ہیں وہ زمین کے سورج کے گرد گھومنے سے بنتے ہیں ہمارا، اور ایک محوری حرکت ہے، اس طرح اس سے شب و روز بنتا ہے، اور ایک فلکی حرکت ہے، سورج کے گرد گھومتا ہے۔ یونان والوں نے کیا کہا تھا؟ یونان والوں کا واہمہ موہومی فلکیات یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ زمین مرکز ہے، چاند پہلا سیارہ ہے، اور پھر اس کا عطارد اور مریخ تیسرا، اور چوتھا سیارہ سورج ہے، اور پھر اس طرح 7 سیارے ہیں جو زمین کے گرد گھومتے ہیں، زمین مرکز ہے، یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ سورج کو زمین کے گرد گھومنے والا سیارہ کہتے تھے، زمین کا تابع ہے سورج۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ 100% غلط ہے، زمین مرکز نہیں ہے بلکہ سورج مرکز ہے۔ سورج کے گرد سیارے گھومتے ہیں، 7 بھی نہیں، 9 تک ہو گئے ہیں، 9 سیارے گھومتے ہیں سورج کے گرد۔ اور پھر پہلے بتایا تھا آپ کو، سورج بھی ساکن نہیں ہے، وہ شمس تجری، سورج بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ حرکت میں ہے، اور یہ چاند جو ہے وہ سیارہ نہیں ہے۔ سیارہ کہتے ہیں سورج کے گرد گھومنے والے کو سیارہ کہتے ہیں، اور سیارے کے گرد گھومنے والے کو چاند کہتے ہیں۔ چنانچہ مشتری کے کئی ایک چاند ہیں، کسی مریخ کے 2 چاند ہیں، کسی کے 3 چاند ہیں، ہمارے زمین کے 1 چاند ہے، یعنی ایک سیارہ مشتری بڑا ہے، اس کے گرد 9 چاند گھومتے ہیں۔ وہ سیارہ نہیں ہے، اس کو چاند کہتے ہیں، جو سیارے کے گرد گھومتے ہیں۔ یونان کی یہ فلکیات 100% غلط ثابت ہو گئی، اور ابھی جو تازہ فلکیات ہے یہ ساری دنیا کے لیے واضح ہے، ایک واضح سی حقیقت ہے۔ ہم صرف اس کی توضیح واضح ہو پھر بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں بروج سے مراد فلکی، وہ یونان والے فلکیاتی بروج نہیں ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے اس کو اس پر تطبیق کرنا شروع کر دیا، متاسفانہ، بلکہ بروج ظہور اور آشکار اور نمایاں ہونے کو کہتے ہیں۔
وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور دیکھو سراج سورج ہے اور قمر منیر جو ہے وہ چراغ ہے روشن، ایک چراغ روشن اور چاند بنایا قمر منیر، جو ہمارے لیے، چونکہ بات ہم سے ہو رہی ہے، قمر ہمارے لیے نزدیک ترین ہے، رات کو قمر روشن ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، یہ بتانا ہے کہ اللہ کی ذات یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے بتوں کی طرف جاتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے ایک دوسرے کی جگہ لینے والے شب و روز بنائے اس شخص کے لیے جو نصیحت لینا اور شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ لیل و نہار اللہ تعالیٰ کے تدبیری آیات میں سے ہے۔ میں نے یہ بات آپ سے کہا ہے کئی بار، اس میں آیات ہے، اس میں آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیات ہے، نشانی ہے، دلیل ہے، معجزہ ہے۔ کس چیز کی آیات ہے؟ وجود خدا کی آیات ہے۔ یہ منکرین کے مقابلے میں یہ کہا جا سکتا ہے نہیں، تدبیری آیات ہے کہ اس کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی آیات ہے۔ چونکہ مشرکین جو ہے، تمام مشرکین، تاریخ کے تمام مشرکین جو ہے وہ اللہ کے قائل لوگ تھے، تبھی تو مشرک شریک، اللہ کو نہیں مانتے تو کس کا شریک؟ اللہ کے وہ قائل تھے اور خالق اللہ کو مانتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ نے خلق کرنے کے بعد تدبیر کائنات سپرد کیا ہے ان معبودوں کے ہاتھ میں دیا ہے، لہٰذا اللہ تدبیر نہیں کرتا، اللہ رب نہیں ہے، ہماری زندگی کا چلانے والا ہمارا مالک جو ہے اللہ خالق ہے، خلق کرتا ہے، ہمارے زندگی چلانے والے یہ بت ہے، اس بت کے ہم وہ کرتے ہیں عبادت پرستش کرتے ہیں، یہ خوش ہو جائے، اور پھر وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کی ہاں ہماری سفارش کریں گے، یہ خود اللہ تعالیٰ قابل درک نہیں ہے، لہٰذا ان کی عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہ آیات جو ہے وہ آیات تدبیری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا تمہاری تدبیر حیات کے لیے، اگر دن نہ ہو تو سارے رات ہوتی تو یہاں زندگی نہیں پنپنا تھی، اور اگر سارا دن ہوتا تو روشنی جلد کر کے راکھ ہونا گرمی سے۔ اگر زمین کی گردش جو ہے وہ موجودہ گردش سے 10 گنا زیادہ ہوتی تو پھر دن چھوٹا چھوٹا ہوتا۔ یہ جو دن رات کا جو تناسب رکھا ہے جس کی وجہ سے یہاں حیات ہے، زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تدبیری آیات میں سے ہیں، تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کرۂ ارض کو جیسے اللہ نے خلق کیا ہے، خدا خود اس کو گھما رہا ہے، دن شب و روز بنا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔